اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں جن کی نہ ہو وہ اچھی نیتیں کر لیں اور حسب حال مزید اضافہ بھی کر لیجئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول، ان میں سے چند عرض کرتا ہوں۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہرے۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیں۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت و درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے میں اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب، نیز سلسلہ دیکھنے والے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، یعنی اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی نیکیاں سلسلہ کرنے والے کی مل کی تو میں یہ ساری نیکیاں ایصال ثواب کر سکوں، جنہوں نے میری مل کی علم الہی میں ہے ان کا بھی ثواب۔
بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل سلسلے کی ترکیب ہے، مکمل سلسلہ بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ مختلف انداز سے آئے ہیں۔ ہم اس کی ایک کڑی پہلے بھی ٹیلی کاسٹ کر چکے ہیں، امیر اہل سنت کی احتیاط حصہ دوم کے عنوان سے ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہیں وجہ مدنی انقلاب کے طور پر۔ آئیے آج آپ کو ہم باپا کا ایک انداز دکھاتے، اس کے بعد مزید کچھ عرض کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سجاد اختاری خوشاب سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے بابا جان جی، آدمی گھر سے نکلا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں وہ بائک بھی جا رہا ہے، اس کے آنکھوں میں سے آنکھ نکل رہے ہیں، کیا اس کو جا کے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا جو گھر سے کر کے نکلا ہے اسی سے ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال سمجھ نہیں آئی میرا۔ گھر سے نکلا وہ نماز کے لیے تو ہوا وغیرہ چلی تو اس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کیا اس آنسو کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ آپ حاجی جواب دیتے جائیے، میں حاضر ہوں آپ کی، مطلب میں سیکھوں، مطلب مجھے مطلب یار سننا چاہیے، آپ علماء ہیں، علماء یہ بولیں اچھا، میں ڈب ڈب کرتا رہتا ہوں بیچ میں، کیا آپ مذاکرہ آپ کا بتا آپ کا سنت زندہ باد، آپ پڑھو سی، بولو سی، جاؤ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، سرزمین ہند کی تاریخی شہر بریلی میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی، سردیوں کا موسم بھی اپنے عروج پر تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں معتکف تھے۔ گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہ تھی۔ مسجد میں وضو کرتے ہیں تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا ہے، یعنی وضو کا استعمال شدہ پانی مسجد میں آئے گا۔ چنانچہ پیکر خوف و خشیت، سراپا ادب و محبت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا عش عش کر اٹھے گا، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو 4 طے کر کر موٹا کیا، یعنی چورس کر دیا، ڈبل، پھر اس ڈبل کا ڈبل، اور اس پر بیٹھ کر وضو کر لیا، لیکن وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر نہ گرنے دیا، اور پوری رات ٹھٹر ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزار دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین عز و جل کی عنایت سے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اللہ والے بہت سی باتوں میں بہت حساس ہوتے، شرعی مسائل کے حوالے سے شرعی مسائل پر عمل کرنے کے جذبات ان کے نرالے ہوا کرتے، اور بہت سی باتوں میں یہ ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں لوگوں کی ترغیب کا بھی سامان ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان واقعات، ان عادات کو نقل کرنے والے نقل کرتے، اور اس کی ظاہری صورت جو بتاتی ہے دوسروں کی ترغیب کے لیے، اور ان کی سیرت سے دوسرے آگاہ ہوں، اور اس نیتوں کے ساتھ جو بیان کرے گا لکھے گا انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی پائے گا۔ تو اب ایسے واقعات، بزرگان دین کی ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، اور اس انداز سے معاشرے پر بڑے مدنی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ہونے والے معاملات، ہر معاملہ کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ ہو ضروری نہیں، تو جو چیز ہمیں میسر آ سکی وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں، اور دعوت اسلامی اللہ رب العالمین کی رحمت سے جس انداز سے ترقی کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی جس انداز سے دین اسلام کی سنتوں کی خدمت کی کوششیں کر رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، فیضان حدیث کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شرعی مسائل پر عمل کا جذبہ عام کر رہی ہے، اور ان مسائل کو بھی عام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اس سارے جذبے کے ساتھ یعنی آپ یہ بھی محسوس کر سکیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر کیسا نظام ہے، امیر اہل سنت کی کیسی سوچ ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ یہ اسلامی بھائیوں میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں، کوئی سخت مزاج سے نرم مزاج ہو جاتا ہے، کوئی قتل و غارت گری ہے اس سے توبہ کی طرف آ جاتا ہے، کوئی برائیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے جو ظاہری طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ امیر اہل سنت نے عملی طور پر کس انداز سے دعوت اسلامی والوں کی تربیت کی، اور یہ مدنی انقلاب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ صرف ان مدنی پھولوں ہی میں نہیں، جیسے مثال کے طور پر اس وقت میرے ہاتھ میں یہ فیضان مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ ہے۔ اب یہ میموری کارڈ جو ہے اس کے اندر امیر سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے ہیں، اور یہ میموری کارڈ جو پہلے شائع ہوا اس میں 50 بیانات امیر سنت کے، امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی 13 اقساط، امیر سنت کے مدنی پھول 10 اقساط، رمضان کی پرکیف یادیں 5 اقساط، 5 قسطیں، امیر سنت اور اوبی وین 5 قسطیں، اسلامی زندگی 5 قسطیں، بولتا رسالہ 5 اقساط، امیر سنت کی 10 منقبتیں بھی الحمدللہ عز و جل اس میں ہیں۔ 450 روپے ہدیجے پر مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج اور قربانی کے مدنی پھول میموری کارڈ بھی 450 روپے ہدیجے پر آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اب ان مدنی پھولوں میں بھی خوف خدا عز و جل کے مدنی پھول، شریعت مطہرہ کے مسائل پر عمل کرنے کے مدنی پھول، اور اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے والے، عشق رسول میں اضافہ کرنے والے، اولیاء کرام کی محبت بڑھانے والے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر عمل پیرا کرنے کی طرف راغب کرنے والے بہت سارے مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ تو یہ مدنی پھول بھی دعوت اسلامی میں ہمیں امیر سنت کے ذریعے مل رہے ہیں، اس سے تربیتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر اچھے نتائج ہم محسوس کر رہے ہیں، تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اس سلسلے کے اندر دکھائی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کا عملی کردار بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ کو آج ہم کچھ چیزیں دکھائیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفنن بھی ہوتا ہے، کچھ خوش طبعی والا ماحول بھی ہوتا ہے، مگر امیر اہل سنت اس معاملے میں بھی بہت حساس ہیں۔ ایسا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں بھی حقوق العباد کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یافور بھائی قصور والوں کا قصور نہیں ہے، یوں نہیں کرو۔ یافور رو رہا ہے کیا؟
نہیں بیچارے دیکھو سر جھکا کر نہیں شخصیت ہو تو نہیں شخصیت روواتا سر ہی نہیں ہے تو شخصیت اس وقت مرادی شخصیت نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح نا. دیکھو کبھی تو سر نہیں اٹھا رہے ورنہ تو بلا تکلف بیٹھے ہوتے نا شاید. اللہ نہ کرو نہ سر جھکانے. اچھا میں آپ کو معذرت کے ساتھ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر بھی کچھ عرض کرتا چلوں. ہماری مدنی کسوٹیاں ہوتی ہیں, مدنی کسوٹی کے اندر کوئی نہ کوئی مرادی شخصیت ہوتی ہے. تو اب یہ مدنی کسوٹی ہو چکی ہے, اس کے بعد کوئی دعوت اسلامی کی شخصیت ہے, اتنا طے ہوا ہے, اب اس شخصیت کو بوجھا جا رہا ہے. تو اس میں مدنی مذاکرے میں رکن شورا حاجی یافور بھی موجود ہیں اور دیگر اراکین شورا بھی موجود ہیں, اور اب یہ سلسلہ ایک بڑے اچھے انداز سے جاری ہے, آگے کچھ ہونے والا ہے. دکھائیے جی. سر جھکانے جیسا نہ اٹھانے جیسا. دوسری گرفتاری کس کی آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو مسکرا رہی ہے ایک شخصیت اسکرین پہ, سنجیدہ دیوی. اب آنکھیں بند کر لی, جھکا لی, ماشاءاللہ. یا غصبان سبحان اللہ. ہم کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے ہم کو عطار سارے باپوؤں سے پیار ہے. باپو کا جلوہ آپ نے دیکھ لیا, ابھی ہماری شخصیت ہی رکن شورا ہے. اب دیکھو اب یہ میں تو آپ کو بتا سید قرآن اندازی بھی سید ان سے کرواتا ہوں. دیکھو کیا بولتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کوئی اور گرفتاری کے لیے مل جائے. ویسے پاپا یہاں کے ڈائریکٹر بھی چھانٹ چھانٹ کے شخصیات دکھائی جا رہے ہیں, کسوٹی بنا دیا. وہ تو جانتے ہیں نہیں, شخصیات کو تو جانتے ہیں, اتنا تو نہیں ہے خالی جھنڈا ہی لگایا تھا. یہ بھی شخصیت ہماری, اب بہت ہی سینئر شخصیت. یہ بھی سر جھکا کے دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بعد میں, مدنی فیس پہلے. انشاءاللہ بابا جانی 92 مدنی انعامات میں سے اس بار 90 پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اب تک کتنے ہیں؟ ابھی تک تقریباً 80 سے 85 کے درمیان. اچھا ماشاءاللہ, طالب علم ہے آپ ماشاءاللہ. بابا جانی آپ کی مرادی شخصیت کیا حاجی امین صاحب ہیں؟ مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. لا دوسری گرفتاری باپا, ابھی تو 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں, ابھی تو دیکھیں کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں. ایک شخصیت دیکھو سر جھکا رہی ہے, اب جو منہ چھپا ہے وہ شخصیت. کسوٹی میں جن کی آواز آ رہی ہے ان کو بھی شخصیت کہا جائے. اب وہ آپ تیسرا نام جو آپ کا جانے والا ہے اسلامی بھائی وہ بیان کرے. ہاں جو مائک پر آپ کو مائک پکڑ کے دکھا رہے ہیں نا, یہ بھی ہماری شخصیت ہے. دیکھو یہ میں ان کو ڈھونڈ ہی رہا تھا, یہ کہاں ہے یہ شخصیت. یہ خیر یار یہ یہاں پر ہوتا نہیں کیمرہ. یہ بھی شخصیت ہے. اب دوسرا تو پھیلی ہے جو لکی دکھا پٹ گئے, ان کی خبر اتنا بھی گاؤں نہیں رہا. بھائی تیسری گرفتاری والا کون ہے جی؟ پاپا یہ تو واقعی مدنی کسوٹی ہو گئی ہے. یا اللہ یہ کہاں سے شخصیت اٹھالا, ایک شخصیت یہ بھی ہے براہ راست جا رہے تو گئے ہوئے نا. ہاں بھائی گرفتاری نمبر 3. مگر یہ فیضان مدینہ میں نہیں ہے, ان کا نام لے لینا ورنہ گرفتار کر لیں گے آپ کو. باپا یہ تو آ جاتا نام باپا بھی. ہاں بھائی تیسری گرفتاری آئے گا یہ فیضان مدینہ اور یاد نہ دے رہا ہوتا شاید گنی بھی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت حاجی عمران صاحب ہے؟ جی زور سے ذرا. نگران شورا آپ کی مراد. جواب درست ہے. یہ ان کو بھی گرفتار پیار سے کرنا, مہمان بنانا ان کو 25 ماہ کے لیے. کیا اتنا پیارا جواب دیا. 91 مدنی انعامات پر عمل بابا ان کا. اچھا ماشاءاللہ 91 پر عمل. جی بابا سبحان اللہ, ان کو عید ہی دے دو بابا. ان کے ایک نمازی پاپا 90 والے کو بھی پاپا نواز دے بابا, اس نے بھی بہت ہمت کی بابا.
پہلی صف کے نمازی ہیں پاپا یہ سارے. یا اتنے پہلی سب کا نمازی مدنی انعامات والوں کو تو ہونا ہی چاہیے. ماشاء اللہ. چلو یہ دونوں 90-91 کو مدنی یہ عیدی دے دو. پیچھے کی طرف. اچھا اب قرآن پاپا مدنی بہار. صلو علی الحبیب. یہ اچھی ہے. یہ شخصیت آ گئی ہے شخصیت کی خواہش پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ مدنی بہار مدرسۃ المدینہ جو آن لائن ہے. پہلے اب میں پہلے کیا جی بابا. رونگ نمبر لگا دیا میں نے. موقع جیسے ملے میں بول دوں. اور اماد کے ساتھ ایک اس طرح میں جانتا نہیں ان کو, وہ ذرا یوں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ اتفاق تھا. تو میرے والا یہ شخصیت نہیں ہے تو فعل ہی ہے. تو یہ ہٹ گئے بیچارہ. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ ان کو ایزا نہ پہنچ گئی ہو, دل نہ دکھ گیا ہو. اماد کون ہے وہ یار, میں تو جانتا بھی نہیں. باپا یہ ان کو معلوم تو خیر نہیں تھا کہ یہی ہیں وہ. اب ان کو شخصیت بنا دو یار اسکرین پہ لا کے. آج آپ کی شفقت ہے بابا, بہت یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت پیارا مدنی پھول ملا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھ رہے تھے کمپیوٹر میں, ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ اماد بھائی بھی آنر ہیں یا میں بھی آنر ہوں. نہ ان کو یہ تھا کہ آپ نے ان کو کوئی بیان کیا. یہ اپنی روٹین سے آئے تھے اور اپنی روٹین سے نکل گئے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا نا کیا نہیں ہوا. یہ ابھی آپ کہہ رہے ہو تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں نا, ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ کہ ان کے عزیز وغیرہ تو دیکھ یہ مدنی پھول ہے. ہمارے بیٹے کو انہوں نے وہ ناک آؤٹ کر دیا, تو میرا معاف تو کر دو یار. یہ شخصیت ہوئی نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہے میں تو فیلی ہوں. اب اگر شخصیتوں سے میں معذرت نہیں کروں گا کہ ان کی تو ایسی دل جوئی ہوگی کہ یہ کچھ مدنی فیس سے آنے تھے میرے کو, ان کو میں نے شخصیت بنایا ہے. بابا جان مجھے تو فیل نہیں ہوا, ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. انہی کی آواز ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. کیا آپ کو سمجھ نہیں پڑی تھی؟ نہیں میں اگر آپ کے گھر والوں کو ہو سکتا ہے سمجھ پڑی ہو. اتفاق تھا کہ آپ یوں بیٹھے ہوں گے بے خبر, اور ایسے آدمی یوں ذرا یوں آگے پیچھے ہوتا ہے, یوں ہو گئے. پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں اس پر بابا. ان کو جزاک اللہ. اب یہ جو مجھے تحفہ دے بابا یہ لے لو بابا, یار اس کو تو وقف مدینہ کر دو یار. یہ بھی ہمارے مدنی مذاکرے کا ایک اہم ان کا حصہ ہوتا ہے ہمارے مدنی مذاکرے کو چلانے میں. یہ تو وہ رونے کے لیے پر تول رہے ہیں. ویس بھائی باپا خود فرما رہے ہیں آپ سے, روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. پاپا روتے بھی ہیں تو ماشاء اللہ. اللہ استقامت. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیغام تو شاید ان کا اب تک آیا نہیں ہے مدنی قافلوں کے حوالے سے. دیکھیں شاید آج کوئی پیغام دے دیں. تو بہرحال یہ جو بھی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, اب اس پہ ہمارے سیکھنے کے جو مدنی پھول ہیں اس کو بھی دیکھیں, اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے انداز کو بھی دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے اس دور کے اندر اس طرح کا انداز, اور پھر وہ لازمی بات ہے کہ یہ انداز کسی چھوٹے کا بڑے کے ساتھ نہیں ہے, اور جس انداز سے براہ راست سب کے سامنے مدنی چینل پر اس طرح کا انداز اور اس طرح کی چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ویسے دیکھتے بھی رہتے ہوں گے, اور کبھی اصلاح برے مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں, توجہ بھی دلائی جاتی ہے. امیر علیہ سنت ان مدنی پھولوں کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی مطلب ایک حساس طبیعت ہے اور اسی کے تحت کبھی کچھ مدنی پھول ہمیں بھی سیکھنے کو مل جاتے ہیں. آئیے آپ کو مدنی چینل کے عملے کے لیے کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں بیان کیے تھے, وہ آپ کو سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاید ان کو وسوسے کسی کو آتے ہوں کہ یہ کیمرے لے کے کھڑے ہیں, ان کو یہ کچھ نہیں بولتا, ہم کو بولتا ہے موبائل جیب میں رکھ لو, بند کر دو. اس وسوسے کی کاٹ کر دوں میں. یہ دیکھو یہ کھینچتے ہیں, بعضوں کو برسوں ہو گئے ابھی تک رنگین شاہ ہے, داڑھی منڈے ہیں, امامہ نہیں باندھتے, ان میں انقلاب نہیں آتا نا. دیکھیں یہ لے کے کھڑے ہوئے, یہ بھی جس دن رکھ کر دو دانوں آگے بیٹھ جائیں گے نا, اس دن شیطان سر پیٹ لے گا, یہ صحیح ہو گئے. تو بہرحال ان کی سروس ہے,
یہ چاہیں تو سروس چھوڑ سکتے ہیں, ڈیوٹی بدل سکتے ہیں, آ کے بیٹھ سکتے ہیں, جذبہ چاہیے. ان کی میں نہیں بات کر, میں جنرل بات کرتا ہوں. مدنی چینل میں 300-400 کا اسٹاف ہے, تو سارے تھوڑی ایک وقت میں ڈیوٹی میں ہوتے ہیں. ابھی سینکڑوں ہوں گے جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی سوائے گپے مارنے کے, تو کہیں گپے مار رہے ہوں گے. پر 9 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کے بعد تو فارغ ہیں. ہاں, تو جذبہ کسی کا سگا نہیں ہے. ہم نے تو ایسے جذبے والے بھی سنے کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں کرتے, ایسے سیٹ کی نوکری نہیں کرتے جو قافلے سے روکتا ہے, اجتماع سے روکتا ہے. ایسا بھی سنا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس جا کے بات کی تھی کہ دیکھو میں یہ کروں گا, مجھے رکھنا ہے, تو میں اجتماع نہیں چھوڑوں گا, جو میں رات کو جلدی چھٹی دینی پڑے گی. تو اس طرح اگر کوئی پرائیویٹ سیٹ ہے, اس سے اس طرح کا اجارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ایسا تو مثالی آدمی ہے, ایسا جذبہ یار بولتا بھائی میں ٹھیک ہے, نوکری نہیں دیتے ہو تو نہیں دو. ہمارے صاحب خالی خالی بہانے کرتے, چھٹیاں کرتے, پھر اس کو رکھ لیا اس نے متاثر ہو کے کہ یار تو چاہیے مجھے یار تیرے جیسے. تھا ایسا آدمی کتنا ہونیسٹ ہوگا یار, جس کو اتنا اجتماع کا جذبہ ہوگا. آدمی 2-5 کروڑ روپے دے کے بھول جائے, سگا بیٹا شاید اس میں سے خرد برد کر لے, مگر یہ ایک پائے آگے پیچھے نہیں کرے گا. ایسا نیک بندہ اللہ کا. تو کسی کو خوش قسمت کو ایسا ملازم تو ملتا ہے. تو چونکہ کیمرے والے بیچارے مصروف ہوتے تو وہ نہیں, حالانکہ سن رہے ہوتے کان میں لگا کے, لیکن ان کا دماغ جو ہے نا, یہ اس کی مطلب بس وہ کوالٹی پہ لگا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. اسے ادھر سے ڈانٹ پڑے گی. ہمارے جو ہوتے ہیں نا ان کے بڑے ڈائریکٹر, ڈائریکٹ ان کے کان کھینچتے ہوں گے. اللہ کرے ہمارے یہ ہر وقت ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی. ان کو بھی چاہیے کہ اجتماع سنیں, مدنی مذاکرے جب چھٹی ہو تو سنا کریں. ان میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تھوڑی تھوڑی آتی ہے تبدیلی, لیکن باقاعدہ تبدیلی ابھی تک تو کوئی بھی نہیں سنا میں نے. ایک دم چینج ہو گیا سنا نہیں ہے. مدنی حلیہ والا بن گیا ہو, مبلغ بن گیا ہو, علاقے میں کوئی ذمہ داری سنبھال لی ہو, مدنی چینل میں آنے کے بعد ایسا سنا نہیں ہے. پہلے سے بنائے آتے ہیں, بعض داڑھی رکھتے ہیں, امامہ باندھتے ہیں, اتنا تھوڑا کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے, نمازی بن جاتے ہیں. یہ تو ہے فرق تو آتا ہے. ایک دم مدنی انقلاب برپا ہو جائے اس کے لیے یہ 2 زانو آ کے بیٹھ جائے, یا چلو 4 زانو ہی بیٹھ گیا, غور سے سنے بس, تو انشاءاللہ جلدی جلدی مدنی انقلاب آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک عمومی مدنی پھول بیان کیے گئے, جس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ میں فرد معین سامنے والے انہی کو نہیں بول رہا, کسی ایک مخصوص شخص کو نہیں بول رہا, اور ایک عمومی طور پر بات ہوئی. اور یہ مدنی پھول لازمی بات ہے دیگر کے لیے بھی کہ وہ ایسی نوکریاں رکھنے والے اسلام بھائی بھی, ایسے جذبے والے بھی, اور سیکھنے والے اس سے بہت سارے مدنی پھول سیکھ سکتے ہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد امیر اہل سنت نے مزید کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہ جو ابھی مجھے کچھ بے چینی سے ہو رہی ہے, میں نے مدنی چینل والوں کو کہ یہ ننگے سر ہیں تو یہ رنگین شاہ ہیں, اب بے چینی ہو رہی ہے کہ ان کو برا تو نہیں لگ گیا ہوگا. واہ, یہ دونوں تو کھڑے, اب معاف کر دیں. اب میرے بچے یار, اس لیے میں ذرا بول دیتا ہوں اور کوئی نہیں بولتا. اور بھی مدنی چینل والے سن رہے ہیں تو معاف کر دیں, مجھے معافی دے دیں, دل دکھ کیا ہو تو. اور اب ایسا کرو نا کہ یار مجھے بولنے کی نوبت ہی نہ ایسے ہو جائے. سبحان اللہ. ہاں بھائی, جو سامنے کھڑے ہوئے وہ بھی, جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, جو اندر میں اگر سن رہے ہیں, اندر میں بات تو سن ہی رہے باپا. ابھی میرا پیغام پہنچا دیں ان کو کہ یار ایسے ہو جاؤ نا کہ بولنا ہی نہ پڑے. باپا اس وقت میرے سامنے جو مکتب ہے نا MCR کا, وہ ویسا ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بولنا نہیں پڑے گا. وہ سارے امامے والے, اس سامنے والے مکتب, یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. کچھ تو ہیں جو یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ با امامہ ہوئے ہیں, الحمدللہ, داڑیاں بڑھائی ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. باپا نمازیں بھی الحمدللہ پہلی صف میں بھی دیکھا ہے باپا, سنت قبلیجہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں, مگر ان کی تعداد نا آٹے میں نمک کے برابر ہے. باپا آپ سمجھاتے رہیں گے تو فائدہ. بولے نا کہ نمک میں بھی آٹا آٹے برابر نہ, ایسا ہو کہ بس کل مدینہ ہو جائے. سب داڑھی والے, امامے والے, خوف خدا والے, سنتوں کا آئینہ دار, نمازوں کے حریص, بھاگ کے نمازیں پڑھنے والے, تہجد گزار. کاش میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے, میں بھی اچھا. اللہ اللہ, تو میں امید رکھوں معاف کر دیا ہوگا.
या फर्दन माफी मांगूं, माफीनामा लिख के भेजूं, क्या करूं? पापा ये अमली तौर पर इसका इजहार कर देंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखें पापा, ये पंजाब वाले भी आ गए आपके सामने, मदनी चैनल वाले बाज। माशाअल्लाह, पापा को माफ कर दो। पापा बूढ़ा हो गया तो बोल देता है यार, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। पापा वैसे आपके इन मदनी फूलों से मेरा हुस्न ज़न है किसी को ऐसा को महसूस नहीं होगा। आपकी कल्बी कैफियत अपनी जगह पर, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा इनको महसूस। फिर आप तो बापा हैं बापा। बापा नहीं, ये भी मेरी खुशफहमियाँ है। हर फर्द को जरूरी है कि वो मुझे ऐसा बापा समझे कि बापा कान पकड़ के मारता है, ये वो बापा है, तो सारे में वो बापा नहीं हूं ना। बापा पिछले अभी कुछ दिन पहले भी एक मदनी चैनल के अमले वाले को आ गए थे और कुछ एक वाकया हुआ था, वो भी बराह रास्त ही हुआ था। उस पे जो आपने किया और मदनी चैनल के नाजरीन ने देखा, मैं यहाँ हाजिर था तो एक और इस्लामी भाई जो अमले के थे दूसरे बेटे, बेसाख्ता उनकी ज़बान से इस तरह निकला कि यार ये कैसी शान है इस शख्स की कि ये बिल्कुल मेरे फजाइल सुनने के लिए मैं नहीं कर रहा, खुदा की कसम मेरे दिल में बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई। कोई रिप्लाई ऐसी मजबूत आए ना, अब मैं भी अल्लाह मुझे बस बेहिसाब बख्श दे। मैं जरा कोई मतलब है कि वो शरीयत पर अमल करने की कोशिश करता हूँ या कोई मोहतात कदम उठाता हूँ तो वो फजीलत की हिकायत बन जाती है। अब मैं क्या करूँ यार, आप माफी दिलवा दें बस, ये हिकायत बना देंगे मैंने माफी दिलवा दी। आप दोनों ने माफ फरमाया कि नहीं? हाँ तो बोल दो यार, माफ कर दिया, जज़ाकुमुल्लाह। आप आगे कोई मदनी होलिये की कोई भी निजत हो वो भी बयान कर दें इजाजत है। दाढ़ी तो माशाअल्लाह इनकी पूरी है, बापा को भी इत्मीनान आ जाएगी इंशाअल्लाह। निजत पर चल रही, बढ़ रही है इनकी भी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यार, इन दोनों को मैं खुश करने के लिए कुछ सुभान अल्लाह। देखिए पापा, ये आपको खुश करने के लिए इमामा देते हैं, क्या करते हैं ये देख लेते हैं। नाले पाक का नक्श नाले पाक तोहफा पेश किया जा रहा है। आज आपको एक मदनी इनकलाब दिखाया जा रहा है, यानी आप यूँ समझिए आज आपको एक अमली मदनी इनकलाब दिखाया जा रहा है। दावत इस्लामी के अंदर होने वाली इस तब्दीलियों के अंदर ये आप ये समझिए कि दावत इस्लामी की तरक्की के राज थोड़े आपको खोल खोल कर दिखाए जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ वजल किस अंदाज से कोशिशें की जाती हैं, यानी किस अंदाज से तरबियत की जाती है। अमीर अहले सुन्नत की उसासियत, ये मोहब्बत भरा माहौल और इस तरह, और ये सारा कुछ बराह रास्त हुआ और ये बराह रास्त टेलीकास्ट होना और इसके बाद अमीर अहले सुन्नत का इस अंदाज से करना, मदनी मुज़ाकरा चल रहा है, थोड़ी देर के अंदर परेशानी का आ जाना और उस पर गौर करना, इस तरह की कैफियत का होना हमें सिखा रहा है। हमारे इस सिलसिले के मकासद में से जहाँ एक मकसद दावत इस्लामी ने क्या क्या किया आपको बयान किया जाए, वहाँ अमली तौर पर हमने इस चीज़ से क्या दर्स हासिल किया। हमने किसी की तब्दीली देखी तो हमने क्या अपने लिए मदनी पुल हासिल किया। अमीर अहले सुन्नत ने ये अंदाज़ दिया कि बड़े होकर छोटों से मुआफ़ी, जहाँ पर शरअन लाजिम हो वहाँ भी, और मेरा उसने दन ऐसे मामलात में ये बनता है कि हर सूरत में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये शरअन लाजिम हो। जिस अंदाज से आपने मदनी फूल सुने, किसी एक शख्स की दिल आज़ारी मुझे तो खैर महसूस नहीं हुई, ये जो मैंने अभी क्लिप देखा है। और बाकी लाज़मी बात है कि जो सूरत आपके सामने आप अपने हिसाब से गौर कर सकते हैं, मगर अमीर सुन्नत की हुस्सास तबीयत और उसके मुताबिक ये चीज़, यानी जहाँ शरन लाजिम ना भी हो वहाँ पर भी आप ने मुआफ़ी की सूरतें, बराह रास्त सूरतें, फिर दिल जोई की सूरतें, फिर वो भी दूसरे की आखिरत की बेहतरी के लिए बदरी फूल देकर उसे बुरा ना लगे उसकी दिल जोई का सामान करना, ये गोया एक अमली इक़दाम है और ये अमली मदनी इनक़िलाब आपके सामने बयान किया जा रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है। हर चीज़ कैमरे की आंख से महफूज नहीं होती है। अमीर सुन्नत के मकतूबात भी हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अनकरीब दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना में अमीर अहले सुन्नत के मकतूबात का कुछ मजमुआ आ जाएगा, वो भी हासिल करने की सआदत हासिल करेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए। मलफूज़ात अत्तारिया भी आप हासिल कर सकेंगे, फैज़ान बयानात अत्तार भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मकतबतुल मदीना से
طلب کر سکیں گے آپ، ان قریب اس طرح کے اعلانات آپ کے کانوں پر پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان مکتوبات کے اندر بھی آپ امیر اہل سنت کے اس حساس انداز کو جاننے میں آپ کو مزید مدد ملے گی، اور اس سے ہمیں کیا مدنی پھول سیکھنے ہیں، ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے ایس ایم ایس بھی آئے ہیں کہ آج کا سلسلہ دیکھ کر معافی مانگنے کا جذبہ ملا. تو اسی طرح جو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس اپنے آپ کو پر بھی غور کریں اور ان مدنی پھولوں کو بھی حاصل کریں. دوران اعتکاف بھی امیر اہل سنت کا کچھ سلسلہ رہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل فیضان مدینہ میں الحمدللہ وہ لنگر رضویہ کے لیے اعلان ہوا تھا، جھولی پھری تھی، تو اس میں جھولی میں جو رقم نکلی 3,59,065 روپے. الحمدللہ یہ رقم بہت بڑی تو نہیں ہے، اور روز کا خرچہ 10 لاکھ بتایا گیا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں اعتکاف میں اکثر غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اس دوران جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ کل ترغیب دیتے ہوئے تھوڑا نمک مرچ تیز ہو گیا تھا میرا، مجھے توجہ دلائی گئی تو اس لیے تھوڑا مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے تھوڑا میں نے کچھ زیادہ زور لگایا تھا، کچھ ایسے جملے بول دیے تھے کہ جو نہیں بولنے چاہیے منہ سے نکل جاتا ہے کبھی، تو یا اپنائیت کا ماحول سمجھ کر نکل گیا ہوگا. بہرحال جو بھی اب میں لیپا تھوپی نہیں کرتا، میں معافی مانگ لیتا ہوں. کس کس نے معاف کیا؟ سب نے، یہاں والوں نے. بھائی دایاں بازو میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، معاف فرما دے، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بول دیا ہو وہ بھی معاف فرما دیں. آئندہ اگر نکل گیا منہ سے تو آئندہ کے لیے ایڈوانس میں معاف فرما دیں. پاپا ہمیں بھی معاف فرما دے. پاپا ہمیں بھی معاف. دیکھو میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے. میں نے تو لکھ کر دے دیا اپنے وصیت نامے میں کہ میری طرف سے مجھے اگر کوئی برا بھلا بولے اس کو معاف، مجھے کوئی پٹائی کرے میری، مجھے زخمی کر دے اس کو بھی ایڈوانس میں معاف، مجھے کوئی شہید کر دے اس کو بھی میرا حق معاف، جان سے مار دے تب بھی میرا حق معاف. اس وصیت نامہ لکھا ہوا. میرے ویسے گھبراہٹ ہو گئی تھی، صحیح بولتا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا مطلب ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ جب یاد آتا تھا تو میرا چین برباد ہو جاتا تھا، بالکل دل لگنا نہیں لگا. میں بولا اب یار کوئی صورت ہو. میں نے یہ رقم نکلوائی، نگران شورا سے بات کی میں نے، تو میں نے کہا یار مجھے تو بولا تم کو چین آئے گا نہیں، تم حساس ہو. باقی یہاں تو مطلب یہ الفاظ نہیں تھے کہ یار ہاتھی نکل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ ایک دوسرے کو جھاڑ دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ ایسا احساس کم ہوتا ہے کسی کو. تو اس پر میں ایک دل خراش واقعہ سنا دوں اپنا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے اس پر. سن 80 میں مدینہ منورہ میں، اب ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں اب وہ جو وہاں تو عموماً سر بھی منڈا ہوا ہوتا ہے. ایک جگہ مجھے کچھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ جانا ہوا، اب سر میرا منڈا ہوا تھا اور شاید کچھ کپڑے پہنے تھے اور اب ہولیا جیسا بھی تھا. میں کیا بولوں آپ کو، ویسے ہی مطلب اس وقت تو میری کچھ جوانی ہی تھی لیکن انداز میرا بہرحال وہ ضرورت سے زیادہ سادہ تھا، یوں کہہ لیں گے اپنے. تو میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کوئی مذہبی شخصیت کے مالک تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا، یہی الفاظ دیا، یہ پاگل کہاں سے آ گیا. خیر میں بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، کچھ بات چیت ہوئی، پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا. میں نے کوئی لڑائی نہیں کی، نہ میں نے کوئی مطلب ہے کہ غصے کا اظہار کیا، چلا آیا. لیکن میری باتوں سے میرا حسن ظن ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، سمجھے. خیر اب اتفاق سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا.
تو کسی شہر میں میرا جانا ہوا، یہ دورے کے درمیان ہم باب الاسلام پنجاب اور یہ سب گھومتے ہوئے جاتے ہیں، تو پنجاب میں کسی شہر میں ہم گئے، تو اس وقت ابھی دعوت اسلامی نئی تھی، تو بعض جگہ دوسرے مقرر بھی لائے جاتے تھے. اتفاق تو وہ شخصیت میں، ہاں اس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تشریف فرمائے، میں بھی ہوں. اچھا پبلک بہت تھی الحمدللہ، وہ نام تو تھوڑا ہو گیا تھا دعوت اسلامی کی برکت سے. تو ان سے جب میں ملا تو میں نے کہا تھوڑا پاگل آ گیا ہے، یاد دلا کہ میں وہی ہوں پاگل، مدینہ شریف میں جو ملاقات ہوئی تھی. پھر اس نے بیان کیا، اس کا بیان واقعی وہ بیان تھا، بہت زوردار زور وہ مقرر وہ شخصیت تھی. اب اس مقرر کے بعد میری باری تھی، اور جب اچھا مقرر بول لینا تو پھر دوسروں کو لوگ سنتے نہیں ہیں. وہ نامور مقرر اس شہر کا ہوگا نا، لیکن میں جب کھڑا ہوا تو لوگ تو بیٹھے رہے. الحمدللہ میں نے بھی بیان کیا، تو اور جو بھی ہوا بہرحال. لیکن جو دل خراشی جو ہے نا، اس نے مجھے پاگل کا یہ ہونا تھا ہو گیا. مجھے یہ مطلب اس کا صدمہ ہے، اگرچہ میں معاف کر چکا ہوں، دل آزاری تو ہوئی تھی میری، معاف کر چکا ہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے، اور بھی اس کے بعد بھی شاید ملاقات ہوئی، تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یار وہ میں غلط فہمی میں آپ کو کہہ دیا تھا معاف کرنا، یہ نہیں کہا. تو یہ ایک تعداد ہے جن کی ڈکشنری میں معافی مانگنا نہیں ہے. اور مجھے اعلی حضرت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار اعلی حضرت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے. اعلی حضرت ایسے تھے اعلی حضرت. تو اپنا ذہن یہ ہے کہ یار ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں. ذہن نصیب کہ ہم راحت پہنچانے والے بن جائیں، لیکن کم از کم دل دکھانے والوں میں تو ہمارا شمار نہ ہو. تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے. اور بھی میرے واسطے پڑھے ہیں اس طرح کے کہ دل آزاریاں لوگوں نے کی ہیں، لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے. تو استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، اگر وہ بیوی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی. پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی. استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی. عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی تو مانگنی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لیپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا مزید آخرت میں پھنسا تو سکتا ہے، بچا نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے چرب زبانی سے اگلے کو بندہ کھا جائے، لیکن وہ دل میں نہیں اتر سکتا. زبان خاموش ہو سکتی ہے، دل مطمئن نہیں ہو سکتا. اور ہر خاموش ہو جانے والا قائل ہو گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں. حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار لاکھوں کروڑوں اور مطلب یہ اپنے جاننے والے ماننے والے، پھر مدنی چینل اور یہ وہ، اب معافی لوگ کیا بولیں گے؟ بس لوگ جو بولیں یار، اپنے لوگوں کا کھاتے ہیں کہ ان کی رکھیں یار. ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں تو اس لیے ان کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہمیں الحمدللہ. تو اس لیے معافی مانگتے ہوئے جو کچھ شرم ہے اللہ کرے وہ بھی میری نکل جائے، جو جھجک ہے وہ بھی نکل جائے. اور اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی مانگنے والا بنوں، میں مطلب ظلم کرنے والا نہ بنوں. اور اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. ہم مطلب اگر کبھی بھول ہو جائے، غصے میں یا مذاق میں کسی کا دل دکھ جائے، ہمارا بے خیالی میں ہی ہم دل دکھا بیٹھیں، تو ہمیں بس معافی مانگ لینی چاہیے. اور جتنا ہو سکے جلد تر معافی مانگ لینی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے اب وہ رات کا انتظار تھا کہ رات کی تعداد جو تھی تو وہ دن کو ہو یہ ضروری نہیں ہے، دوپہر کو ضروری تو نہیں ہے. تو پھر وہ ناظرین بھی نہیں ہوں گے جو دن دوپہر کو جو رات کے تھے. خیر، تو میں نے پھر بھی 12 گھنٹے تاخیر سے معافی مانگی، اس کی ہی معافی مانگتا ہوں. بھول تو میری تھی،
کہ میری مطلب نمک مرچ تھوڑا تیز ہو گیا تھا، کچھ نہ بولنے کے الفاظ بول گیا تھا جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو چوٹ کر گئے ہوں، برے لگ گئے ہوں، لیکن غالب اکثریت کو برے نہیں لگے ہوں گے کہ باپ اگر بچوں کو بولتا بھی ہے تو اتنا مطلب فیلنگ نہیں ہوتی، جس سے عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بات بعض اوقات چوٹ نہیں کرتی، لیکن یہ سب دل کو منانے کے لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ یہ کہ معافی مانگنے میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل بہت اچھا ہے، میں بہت کچھ میں نے اس چینل سے سیکھا ہے۔ آپ کے ایس ایم ایس کچھ نوک پرک سوار کر بھی بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں، بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے پورے بیان کیے جائیں، الفاظ کی بہرحال تبدیلی ہو جاتی ہے۔ باپا کا یہ انداز دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے اس طرح کے بھی ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی اسلامی بھائی کی توجہ دلانے کے بعد باپا نے اس طرح فرمایا، یعنی امیر اہل سنت نے ایسا ماحول بھی دیا ہوا ہے کہ ان کے مرید ان سے کوئی عرض کرنی ہو تو وہ کر سکیں۔ پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے مرید ہی نہیں، جو دعوت اسلامی والے عام اسلامی بھائی کے ذہن میں بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ سوالات کرتا ہے، اور بعض مدنی مذاکرے ایسے ہوتے ہیں جس میں عام اسلامی بھائیوں کو بھی مائک دے دیا جاتا ہے، تو ان میں طرح طرح کے اسلامی بھائی طرح طرح کی باتیں جو ذہن میں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور جو مدنی مذاکروں میں یہاں باب المدینہ میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مناظر بھی ان کو بہت سارے مناظر اس طرح کے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ غوثیہ جھنڈے اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کی ابتدا اور اس کے حوالے سے یہ کیسے آیا اور سب کچھ ہوا، غوثیہ جلوس بھی نکل رہے تھے، آپ نے ماہ فاخر ربیع الآخر میں ماہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اس کو دیکھا ہوگا ان جھنڈوں کے حوالے سے، اور لازمی بات ہے اب ایک عرصے سے اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے تو اس طرح کے جھنڈے آپ نے اب دیکھنا شروع کیے۔ یہ آئے تو آتے وقت کیا ہوا، اور اس میں کچھ سادے جھنڈے بھی آئے تھے، وہ کچھ ایک واقعہ ہوا تھا، اور 2-3 دن یعنی اس میں 2-3 دن کے مدنی پھول ایک ساتھ ہم نے کر آپ کے لیے کچھ تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ میں ایک مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہا تھا، اور یہ مسئلہ تھوڑا سا حساس بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مدنی پھول ملے۔ حاجی امین، اور آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ یہ کل جو ہم نے جو اعلان کیا نا مدنی چینل پر کہ وہ بلو جھنڈے، مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کے رنگ والے جو جھنڈے لائے تھے، اور وہ جھنڈے ان دیوانوں کے اندر آ نہیں سکے تھے، روک لیے گئے تھے۔ اچھا، یہ تانتا بندھا ہوا ہے جھنڈے لینے والوں کا، اس میں یہ تانتے کی لائن میں تھے کہ نہیں؟ یہاں جو موجود ہے بھائی، آپ میں سے کون کون خریدے گا؟ پاپا ہے خریدار بہت سارے پاپا، ہے نا؟ آج تو سادے سادے جھنڈے بھی بہت سارے بنائے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ یہ جو ترتیب ہے یہی بنائیں گے، جو گنبد شریف کا جو نقش ہے ڈیزائن، یہی جھنڈا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بیچاروں کا جھنڈا دکھایا نہیں ہے کسی نے؟ لائے تھے باپا، آج لائے تھے پاپا، سادے جھنڈے بھی لائے۔ ایک بار ان کی دل جو ہی کر دو یار پاپا۔ یہ اچھا چھین لیے بیچاروں کو، وہ سادے کپڑے والا کی نہیں ہوا نہ لٹا ہوا تھا، نہیں لٹا، یہ گلزار طیبہ والا سبحان اللہ۔ نہیں یار، جن کے جمع کر رہی ہے ان کا دل تو دکھا نہیں پاپا، ان کے انہی کو دے دیے واپس۔ نہیں مگر وہ اندر یہ نہیں جمع کر لیے نا، اندر جانا ہے تو رکھ کے جاؤ۔ نہیں، ان کے پاس ہی ہیں، ان کے پاس ہی ہیں پاپا۔ اچھا، یہ دیکھو یہ اپنے ہاں تو آجی نکلوا دو، گلزار طیبہ تو نظر آ رہا ہے، تو فیضان مدینہ میں کیا مسئلہ ہے؟ گلزار طیبہ میں ترکیب ہے، باقاعدہ ایک ہی طرح کا کپڑا لے کر بنائے گئے۔ اب یہ دونوں ٹیکنیکل تو چلیں گے اس میں۔ ہمارا ذہن یہ تھا نا بابا کہ ڈیزائن والا چل پڑے نا تو جو اپنے یہاں سے چلے گا وہ دنیا بھر میں چلے گا، مگر یہ کہ ڈیزائن سب بنوا نہیں سکتے، خرچہ اتنا کرے گا کیسے کوئی دکاندار بھی؟
लंबा प्रोसीजर होता होगा। नहीं बाबा, जब अभी तो बाबा अभी 11 दिन भी नहीं हुए ऐलान हुआ है। अभी आप आइंदा साल देखिए, देखिए शाहिद भाई क्या नहीं है, ये इंतजार कर रहे होंगे कि हम वो प्रिंट वाला जो गुम्बद शरीफ वाला है वही लाएगा। मैं गोद में रख लिया है। हाँ तो आपने रखा नहीं बाबा। तो यूं मतलब कि ये ताकि प्रिंट वाला झंडा ही चले ना, तो आइंदा साल मैं उम्मीद करता हूं कि मदीना मदीना हो जाएगा। और कई जगहों पर मतलब कि जुलूस गौसिया का भी जहां जहां इनेकाद होता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां भी इंशाअल्लाह ताला ये यानी हाजी शाहिद की तंजीम हिकमत अमली बोले इसको। असल में वो आपका शुरू का ऐलान था ना कि और वहाँ गुलजार तैयबा वालों की दीवानगी बोले। आप पास तो दोनों को जिसको आप बस सारे नंबर आपके पास है ना। इस पर एक मुझे बहुत तशवीशनाक बाबा की कैफियत को मतलब वो हुई, और ये कि यार ये दीवानों का क्या बना होगा। मेरे गौस पाक के दीवाने ये झंडे लेकर आए और इनके झंडे रोक लिए, और ये झंडे रुक गए होंगे, इनके दिल टूट गए होंगे, ना जाने कितनी ये कोशिशों के साथ, कितनी मतलब के वो घर वालों का ना पता नहीं किस चीज का जहन बना के झंडे लाए होंगे, और आखिर ये झंडे रोक कर इनके दिल टूट गए होंगे। यार कहीं ऐसा ना हो कि इन दीवानों के झंडे ले लेने की वजह से, इन दीवानों के दिल टूट जाने की वजह से कि मेरे गौस पाक नाराज ना हो जाएं। और ऐसी मतलब कह रही थी कि यार मेरा बस चले ना इमरान, तो ये जितनों के झंडे ले लिए गए हो ना, ये जो ऐसे थे, इन सबको यार मैं बगदाद भेज दूं यार, इनके दिल जोई के लिए ये बगदाद चले जाएं। ऐसा मतलब इनका एक अंदाज था। बाबा इंशाअल्लाह ताला कल हम मदनी चैनल पर बराह रास्त जाते हैं, तो वो जो जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ये उम्मीद है ऐसे हों भी। तो हाजी अमीन ये क्या मसला क्या हुआ यार? कुछ वो आपने जब तवज्जो दिलाई थी रंजीदा कल्ब बाबा का मैंने कल महसूस किया। जी बिल्कुल, वो जब आपने मुझे इतला दी थी तो ज़ाहिर है हमारी तवज्जो भी इस तरफ तो नहीं थी, लेकिन मैंने मालूमात ली कि इस तरह से क्या हुआ था, तो इसके बारे में ये पता चला था कि झंडे लिए नहीं गए थे, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर पापा ने बिल्कुल सही तवज्जो फरमाई कि इन्होंने चंद एक ने जो मुझे दिखाए थे वो बड़े जोश के साथ उन्होंने वो झंडे तैयार तो किए थे दिन भर, और जब हमने एक तय किया कि भाई ये डिज़ाइन वाले ही झंडे हम लहराएंगे, यहाँ पर सादे नहीं करेंगे, तो इनसे लिए नहीं गए थे। अलबत्ता ये ज़रूर था कि ये लपेट कर इन्होंने अपने पास रखे थे, और आखिर में जब आपने बापा ने तवज्जो दी और वो दीगर शहर वालों ने भी जो सादे झंडे दिखाए, तो यहाँ पर भी उन्होंने फ़ौरन वो झंडे उठा लिए थे। बहरहाल आज हमने इशा में कोशिश की थी कि इनको हम जमा करें। एक इस्लामी भाई से अब तक मेरी मुलाकात हो सकी है, और ज़ाहिर है गलती हमारी थी, तो मैंने तो माफ़ी भी मांगी इनसे, और बहरहाल यहाँ रोका नहीं गया था। इतना ज़रूर था कि वो झंडे हमने इनसे लपेटवा के रखवा दिए थे, इनके पास ही थे। एक से बहरहाल मेरी मुलाकात हो सकी थी, तो आपने जब बापा की बात मुझे पहुँचाई थी तो मैंने माफ़ी मांगी थी उनसे। क्या करे बाबा ये बेचारे जो अंदाजन थे कितने पापा? कितने होंगे आज? दो इस्लाम भाई आए थे झंडा लेकर, जो उन्होंने जो दिखाया था, और बाद में जो है जब यहाँ से मंच से जब नजर पड़ी थी ना, तो उस वक्त ज्यादा थे, एक के पास कुछ तादाद में भी थे झंडे, और बहरहाल उस वक्त यहाँ से नजर आ रहे थे 12-15 के करीब। अब मैं जब मदनी मुज़ाकरे से दरअसल वो रात को जब अकेला हुआ ना, फिर मेरे को रात को मेरा ख्याल 3-4 बजे मुझे सोले चढ़ने शुरू हुए कि यार एक ने वो तौलिया डंडी पे लपेटा, उसको बगदाद का टिकट का ऐलान हो गया उसके लिए। एक दीवाना तो कहीं से वो कपड़ा लेकर उसने डंडे में लगा दिया, मगर वो इसमें यहाँ थोड़ा कहीं इसने मदनी चैनल की डंडी में तसर्रुफ किया लगता है। वो चिट्ठी दिख रही है, अल्लाह ऊंचा करे, ऊंचा ये अभी दिखाया उसने, अभी ये डंडी इनकी जाती है तो सही है, अगर ये मदनी चैनल की है तो इसमें तसर्रुफ यानी अपना मनमानी करना इसकी इजाजत नहीं होगी। अरे तौलिया लगाया यार, उसको टेप से चिपकाया, जिंदाबाद। पापा ने भी तौलिया रखा हुआ गोद में, तकिया में लपेट गए।
ٹیکنیکل ہے یار اس کی سوچ، یہ نا یہ غوثیہ سوچ ہے. اللہ پاک یا جھنڈا چھپ کر آتے آئے گا اور اپنے اٹھا لو. آج سبحان اللہ، کل کس نے دیکھی ہے؟ کیا بات ہے. لیکن باپا وہ کچھ اس کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے کہ مدنی چینل پر اتنا ذکر خیر ہو گیا. لبیک کیا ہی پہلے سے وقف مدینہ، لبیک بابا، پہلے سے وقف مدینہ ابھی سے یا ہو چکے؟ فی الحال فوراً تیار ہے بابا. ارے ان کا تو کل نام بھی نکلا تھا غوث پاک کے اس میں بغداد شریف کے لیے. 11 میں نام تھا کہ میں بھول گیا، ان کو بول دوں کہ میرا مرشد کو سلام عرض کرنا. بابا یہ آ گئے سامنے. یہ ان کا نام بابا وہ اس میں نہیں تھا، 12 میں تھے یہ. نہیں ان میں نام نہیں تھا، لیکن ان کا نام عبد القادر ہے. اچھا نام میں یار کل ان سے ملتے جلتے. جی بابا وہ تھے، ان کا نام نکلا تھا. جی پاپا آج تو نگاہوں میں آ گئے ہیں، آج نگاہوں میں آ گئے. آج بابا عبد القادر، نام بھی عبد القادر ہے بابا. پاپا کچھ کیفیت کورونا بھی شروع ہو گیا بابا. سبحان اللہ. کیا پتا غوث پاک کا خصوصی کرم ہو جائے اور کوئی اعلان آ جائے کہ اس دیوانے کو بھیج دو بغداد. اللہ مجھے بڑا مزہ آیا یار. میں اسی وقت جب دیکھا نا یہ جھنڈا، میں نے کہا شاید کوئی جوش میں آ کے بول دے گا اس کو بھیج دو بغداد. ایک ہی نکلا نا. دیکھو جی بابا ایک ہی ہے. اب کل 11 آ جائیں گے، لیکن وہ پہلا قطرہ بارش کا کہ وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نیلا تو لیا، ڈنڈی میں چشمہ کر لیا. چلو بھائی پکڑ کے رکھو. ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بغداد میں بھیج دو بغیر اندازی کے. اب تو اپنے ساتھ ایک بیٹے کو بھی وقف مدینہ کرنا ہوگا. منور کے جلوے دکھا دو مزار، منور کے جلوے دکھا دو مزار، منور کے جلوے دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث. شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا غوث، شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا غوث. مجھ گناہگار کو مہمان بنایا یا سبحان اللہ. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں عمرہ گالیا. کیا جانتے تھے کہ یہ یوں مطلب کہ نیلا نیلا تولیہ باندھ کے جھنڈا بنا کر آ جائیں گے اور نیلے گنبد اور یوں نیلے گنبد کا اذن مل جائے گا. واہ کیا بات ہے میرے غوث پاک کی. المدد یا غوث، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث. نعرہ غوثیہ. چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد، چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد، مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلا یا غوث، مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلا. ایک نے
तौलिया डंडी पे लपेटा, उसको बगदाद का टिकट का ऐलान हो गया उसके लिए। तो यार चलो अपने भी झंडे बनाते हैं। वो उनको बेचारों को यूं होगा कि ऑनर होंगे और बापा कुछ तारीफी कलेमात बोलेगा, इस तरह इनके वो बेचारों ने वो मारा मारी करके किसी तरह भी कपड़ा लिया होगा और जू तू करके वो इन्होंने कुछ सिलाई करी होगी और पता नहीं किस अरमानों से ये झंडा बनाया होगा इन्होंने। और ये जोश और खरोश के साथ आए होंगे कि हम यहाँ जुलूस में भी ले रहेंगे और मदनी मुज़ाकरे में भी ले रहेंगे और मजा आ जाएगा। अब ये कि इतनी सारी तवक्कुआत लेकर वो आए होंगे, अब फिर एकदम देखे तवक्कुआत पर धड़ाम से पानी नहीं बल्कि वो खोलता हुआ पानी डाल दिया गया होगा, इन पर गुजरी क्या होगी। मैं ये सोच कर मेरे को यार ऐसा दिल जल रहा था कि करूं क्या मैं। ये हमारे इस समय समझते का नहीं है कि जब हमने अभी अपना झंडा रंगीन ये मखसूस डाला नहीं है, बाजार में दिया नहीं है, और फिर भी इसमें कोई हमारी इजारादारी भी नहीं है। जश्न विलादत के झंडे एक से एक तरह के आते हैं। कलमे तैयबा वाले कोई लाता है, तो गुम्बद खजरा वाले लाता है, तो कोई जश्न मिलादुन नबी मुबारक वाले लाता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छोटे बड़े मुख्तलिफ अंदाज के लाते हैं। हमने आज तक कभी किसी को भगाया नहीं। हम तरगीब देते रहते कि हम ये लिखा हुआ क्यों मना करते हैं कि भाई इस पे परिंदे की बीट, तो ये जमीन पर तशरीफ ले आता है, तो बाजू का फिर बेअदबी, और ये हम इनको तरगीब देते रहते हैं। हमने कभी इनको निकाला नहीं है कि चलो भागो इधर से, क्यों लेकर आए हो। किसी ने निकाला हो तो वो गुनाहगार है। अगर दिल आजार अंदाज में किसी ने निकाल दिया, किसी को दिल आजारी की है तो। अब ये कि ये गोस्पाक के झंडे तो वैसे ही देखना आएंगे टेक्नी कलर, इस वक्त भी टेक्नी कलर है, 2 रंगों में। आपके रंग में और हमारे रंग में फर्क है। अब इसका क्या इलाज। हमारा लाइट है, आपका थोड़ा यानी कि गहरा रंग है, हमारा हल्का। ये यहाँ मतलब सैंपल के लिए साहब भाई ने बनवाए तो वो थोड़ा लाइट हो गया, और सही वही है जो आपके पास है कि जो भी गौस पाक के मज़ार पुरनवार के मतलब मुताबिक हो। आइंदा भी यही होना है कि लोग तरह तरह के लाएंगे, सादे भी बना के ले आएंगे ब्लू कलर के। तो यार अब हम दादागिरी तो नहीं कर सकते ना कि हम ही गौस पाक के आशिक है। अरे कि वो किसका अमल, किसकी अदा मेरे मुर्शिद को पसंद आ जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। तो यूं मेरे को यूं लगा कि इनके साथ हो सकता है कि बदतमीजी भी हुई होगी, धक्कम पील भी हुई होगी, बहसबाजी भी हुई होगी। उसने भी तो बहस किया होगा कि यार बापा ने जब तौलिए को भी सराहा तो मेरा तो यार थान का कपड़ा है, मेरे को क्यों रोका जा रहा है। हो सकता है उसने आर्गूमेंट्स भी किए हों। अरे उसका दिल तो चलेगा ना, क्यों रोक रहा है। जब अगला मतलब है कि बोलता है, जिसने झंडे का ज़हन अपने को दिया, वो कह रहा है कि मतलब तौलिए की तारीफ कर रहा है, और तुम मतलब यार कि दादागिरी कर रहे हो, मुंह मारी हुई होगी, दिल आजारी हो रही है। तो मैंने फिर वो खुशकिस्मती से निगरान शूरा से राब्ता हो गया मेरा, तो मैंने फजर की नमाज से पहले ही राब्ता कर लिया। मैंने कहा मैं राब्ता करूं और अपना दिल हल्का करूं थोड़ा, यार इमरान ये क्या हो गया। तो इन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि आप घबराए नहीं इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा ये क्या मेरा बस चले तो मेरी है इनकी दिलजोई की एक सूरत बन सकती है, इनका ये दाग धुल जाए। कल का दिन निकल गया ना, आज वो मजा नहीं है। कल इन्होंने बनाया, बड़े अरमानों से लाया, अब इन्होंने निकाला, वो बात नहीं रही। उसी वक्त ये ले आते हुए गोश्त का झंडा करके आते ना, क्या पता गोश्त पाक गले लगा लेते कि मेरा आशिक आ गया। तुम लोगों ने दादागिरी करके उसको बेचारे को मतलब यानी कि वो डरा दिया, जेब में रखवा दिया। तो ये कि मैंने कहा अब इनकी दिल जो ये कि मेरे पास तो अब क्या काबड़ियत तो ही नहीं, पैसे तो निकाली बातें करता हूँ, अपने लिए भी पैसे नहीं है। इस सबको मैं बगदाद भेज दूं ताकि इनकी दिल जो ही हो जाए कि यार हम गोस्पा का झंडा ले आए। तो ये अगरचे हमको धक्का मारा, ऐसे रोज ये लोग 11 धक्के मारे और हर साल हम गोस्पा के दरबार में हाजिर हूँ। बहरहाल ये कि मेरे जज्बात थे, तो मैं भी माफी मांगता हूँ कि सब मेरी शामत अमाल का नतीजा है कि वो इस तरह हो जाते हैं, रॉन्ग नंबर लग जाते।
اب سبز امامہ کا جنون کی حد تک میرا جذبہ ہے کہ امامہ سبز ہو، لیکن ٹیکنیکل امامے والے آتے ہیں، آپ نے کبھی منع کیا؟ سفید کو بھی ویلکم کرتے ہیں، کالے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، کالا امامہ کتھئی امامہ اپنے سب کو ٹوپی پہنتے ان کو بھی آنے دیتے، ننگے سر والوں کو آنے دیتے، پینٹ شرٹ پہننے کا تصور نہیں ہے اپنا، لیکن شرٹ ان کر کے آتے ہیں ان کو بھی تو ویلکم کر ہی رہے نا، سبھی کو آنے دے رہے نا. تو خالی یار یہ بیچاروں بلو رنگ کا جھنڈا لے آیا گوشت پاک کی محبت میں، چل تیرے کو نہیں لینے دوں گا. خیر اب جو ہوا اللہ معاف کرے ہمارے گناہ. اور جس نے دل آزاری کی، آپ نے نہیں کی، دل آزاری جس نے بھی کی، جو بھی ڈیوٹی پر تھا، خادم تھا، اور جس کی دل آزاری کی، خالی ایک وجہ یہ تھوڑی ہے جھنڈا، وہ تو ان کو تو معافی مانگ کر توبہ بھی کرنی ہوگی. دل آزاری کے لیے ہم نے کوئی جھگڑے کرنے کے لیے فیضان مدینہ تھوڑی بنایا ہے، دعوت ایسا بھی کھولی ہے. عوامی تحریک ہے، اس میں تو کہ پیار محبت سے ویسے ہی مقابلہ سخت ہے. ہر طرف فیشن کی بھرمار اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے اور مسجدیں ویران ہوئی جا رہی ہیں. اور یہاں اگر کوئی بیچارہ محبت سے آتا ہے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو نہیں آئے گا. کوئی بعید نہیں کہ جو جھنڈے بھی لائے تھے کل دل ٹوٹ گیا ہو تو وہ آج نہ آئے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے. اللہ نہ کرے ماحول بھی چھوڑ جائے، اگر کسی سے بدتمیزی ہوتی ہوگی کتنے ماحول چھوڑ جاتے ہوں گے، خدا جانے کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے. اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. باپا وہ دو اسلام بھائی تھے جو یہ جھنڈے لائے تھے، یعنی ایک نے 12 اپنے طور پہ ترکیب بنائی تھی، اسی طرح دوسرے نے بھی اس طرح کر کے ترکیب بنائی تھی. نیو کراچی کے اسلامی بھائی تھے ایک، اور ایک اسلامی بھی وہ ہیں کہ جن کو پہلے ہی بغداد کا مجدہ جو ہے وہ یہاں سے سنایا جا چکا ہے. وہ جو تولیہ نہیں وہ لپیٹ کے لے آئے تھے. اچھا وہی بیچارے ایک پاپا وہ تھے نا، تو وہ بیچارے یہ کہ وہ لے کر آئے تو وہ ان سے شروع میں لے لیے گا نا، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پھر جو ہے نا وہ یہ یہاں رکھنے ہوں گے. تو لیکن بہرحال وہ ایک وہ تھے، تو پھر وہ بعد میں ان کو مل گئے جھنڈے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان سے بھی رابطے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے. تھوڑی دیر میں اللہ نے چاہا تو ان سے معافی کی جو بھی ترکیب ہے انشاءاللہ وہ کر کے انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی. تو یار اس ایک کو بھی کوئی اگر گوشت پاک کا دیوانہ بھیج دینا، ایک کا تو ہو ہی گیا ہے، اس کا ہو گیا تو جوش میں اگر اس نے اپنے دوست کو تیار کیا ہوگا کہ شاید تیرا بھی کام ہو جائے، سارا دن تو اس کا ہو ہی جائے کام. ہو رہا ہے سارا دن بابا یہ جھنڈے تیار بھی انہوں نے کیے تھے مل کے. ہاں ظاہر ہے کہ میں یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے جذبات کے، انہیں کہ توقع ہوتی ہے. انہوں نے بیچاروں نے سارا دن محنت کی، ان کو صدمہ کیسا ہوا ہوگا. بھلے ان سے چھینے نہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا لہرانا، یہ کل تک تو یار چھپ کر آ جائیں گے، ہم پہلے لہرا لیتے ہیں. یہ تو فوت ہو گیا ان کا، اب تو زندگی بھر نہیں آ سکتا نا. جیسے شادی کی پہلی رات کا لطف بولتے 100 شادیاں بھی کوئی کرے نا تو بعد میں نہیں آئے گا. پہلی رات شادی کا وہ ایک جذبات ہوتے ہیں، بس تو وہ پہلی رات ان کی کل گزر گئی. اب چاہے اس کو آپ جھنڈوں سے لاد دیں، ان کو وہ مزہ نہیں آئے گا، دل ٹوٹ گیا ہوگا نا. گوشت پاک کا اپنی سر کی آنکھوں سے گنبد دیکھ لیں اور گوشت پاک کی اپنے سر کی آنکھوں سے مزار شریف کی زیارت کر لیں. آپ نے کہا نا کہ پھر ایسا دے یار 12 دفعہ ہو گیا اپنے کو. وہ یہ بھی ایک مطلب مبالغہ ہے جی. اینڈ ٹائم پر جب کچھ ہوتا ہے نا آدمی کے ساتھ، اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے کو کوئی انعام ملنے والا ہے، اس کا دل جلتا ہے. اگر وہ مل جاتا ہے وہ عیسائی بھائی، اور یہ لگتا ہے دوست ہوں گے یار، جی بابا ترکیب ہوگی، بھلے دونوں یار چلے جائیں گوشت پاک کے مزار پہ، کوئی ٹکٹ پیدا کرو یار، انشاءاللہ ان کو بھیج دیتے ہیں. پاپا وہ دوسرے سے بھی رابطے کی ترکیب ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو بھی ہوا میں نے سب کو معاف کیا نا. الحمدللہ. اب معاف کیا، اس میں کچھ ہوا تھا تو معاف کیا نا. جی پاپا. امیر اہل سنت کا یہ انداز دیکھ کر معافی مانگنے کا ذہن بنا. عاصم مدنی سردار آباد، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالفاظ دیگر آپ کا SMS کہ معافی کس طرح مانگتے ہیں اس کا عملی طریقہ دیکھنے کو ملا، اور آج کا سلسلہ دیکھ کر میں نیت کی گئی ہے کہ دل آزاری سے بچنے اور کبھی بھول کر بھی معافی بھول ہو گئی تو معافی مانگنے کی نیت کا میسج ہند سے آیا. اور آج باپا جان کے مدنی پھول سن کر یہ ذہن بنا کہ
اس اسلامی بھائی سے بھی معافی مانگوں گا جس کی دل آزاری کی. یہ سید عثمان بھائی کا میسج ہے. میرا پیر ہے، باپا کی ہر ادا میں سنت کی خوشبو ہوتی ہے. ایک SMS یہ بھی موصول ہوا. یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ڈائریکٹ باپا کا واقعہ نہیں، یعنی ایسا فیل باپا کی طرف سے ہوا نہیں، مگر آپ نے حساسیت خود دیکھی. اس پہ رکن شورا نے بھی معافی براہ راست معافی مانگی ہے، اور اس پہ امیر سنت خود ارشاد فرمائے کہ آپ نے دل آزاری نہیں کی، اس کی بھی وضاحت ہوئی. اور یہ آپ کے سامنے جو سلسلہ تھا وہ ہم نے رکھا. اور لازمی بات ہے یہاں تبصرہ کرنے کے لیے کچھ ایسی صورت نہیں ہے، اس میں سیکھنے کے مدنی پھول ہم اپنے لیے حاصل کریں. اور دعوت اسلامی کا یہ بہت بہترین نظام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس نظام کے ساتھ ساتھ امیر سنت کی احتیاطوں کے بھی مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اسے عملی طور پر اپنی زندگی پر نافذ کریں. مزید بھی کچھ آپ کو دکھانا چاہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1994 کا واقعہ ہے، 1994 کا، تقریباً 1994 کا، غالباً مجھے یاد پتہ واقعہ ہے. میں گلزار ابھی مسجد کے پاس میری رہائش تھی، اور وہیں پیچھے کی طرف امیر علیہ سنت کا بھی مطلب وہاں بھی رہائش تھی. میں کہیں جا رہا تھا اور ایک اسلامی بھائی آئے. میں موٹر سائیکل بھی سٹارٹ کر لی تھی، یوں سمجھے تقریباً. ایک اسلامی بھائی آئے اور بالکل نیا میں اتنا پرانا بھی نہیں تھا ماحول میں. مجھے کہا کہ آپ کو حضرت صاحب یاد کر رہے ہیں. تو پاپا کے نام سے مطلب اتنا شہرت نہیں تھی، حضرت صاحب. اب میں تو شاید مجھے پہلی دفعہ یوں بلاوا آیا ہوگا نا. اب میں تو صاحب بھولا، میں تو موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور سیدھا پہنچا پیچھے. اتنا زیادہ دور نہیں تھا، محلہ ایک ہی تھا. باپا باہر، جہاں باپا کی رہائش تھی وہ کہیں باہر کھڑے تھے. میں پہنچا، یاد کیا ہے، یوں موج لگ گئی نا. تو باپا نے فرمایا کہ وہ گلزار ابھی مسجد کے پاس ہماری ہائیروف جو گاڑی تھی نا اس کا پنچر ہو گیا. تو ہم نے وہ گاڑی کا دروازہ وغیرہ کھولا، تو گاڑی کا دروازہ کھولا تو دروازے سے ایک کار جو پارکنگ پہ کھڑی تھی اس کی کار پر ہلکا سا نشان لگ گیا ہے. اس کا نمبر نوٹ کیا ہوا تھا پاپا نے. نشان لگ گیا. یہ کار والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا نشان لگا ہوا ہے. نشان اتنا بات ہے کہ مجھے جو پتہ کہ نشان لگ گیا ہے. کیا آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میں اسی محلے میں رہتا تھا، ذمہ داری بھی تھی. تو باقاعدہ میں نے اس کار والے کو ڈھونڈا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور اس کو سارا بتایا. اسے معافی طلب کی ترکیب بنائی جو بھی تھا، اور امیر سنت تک یا ان کے اسلامی بھائی تک اطلاع پہنچائی کہ وہ جو باپا نے کام سونپا تھا نا وہ ہو گیا. اسی طرح کا واقعہ صاحب آپ کو شاید یاد ہو، ایک دفعہ باپا گھر سے تشریف لا رہے تھے، فیضان مدینہ کی طرف آنا ہو رہا تھا. تو اس وقت جس گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جگہ پر آگے رش کافی ہو گیا. تو اس رش میں ایک ہائی روف کا شیشہ جو تھا، جو سائڈ گلاسز ہوتا ہے، سائڈ کا جو شیشہ ہوتا ہے، وہ شاید ٹوٹ گیا تھا. تو ہم تھوڑا سا آگے چلے، حاجی زمزم بھی تھے، تو باپا نے اسی وقت تشویش کا اظہار کیا کہ یہ جو گاڑی والا ہے اب یہ اس کا جو نقصان ہوئے تو اس کی کوئی ترکیب ہو نا. تو پھر حاجی زمزم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم ترکیب بنا لیتے ہیں. تو اس وقت پھر باپا نے جہاں تک اپنی یاد ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا مالک ہو نا اس سے ترکیب بنائے نا. پھر وہ وہیں پر حاجی زمزم اور ایک اسلام بھی اتر کے وہاں پر گئے اور اس ہائی روف کے مالک کو مطلب ڈھونڈا، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کا یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کی جو بھی رقم لینا چاہیں تو رقم لے لیں. تو اس نے کہا نہیں مجھے رقم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پھر وہ جو باپا نے جو تربیت دی تھی اس کے مطابق اس نے سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں نے آپ کو یہ معاف کیا. اس کے بعد پھر واپس آ گئے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حقوق العباد کے حوالے سے احتیاطوں پر مبنی یہ رسالہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تذکرہ امیر علیہ سنت یہ چھٹا حصہ ہے نا. اس کو انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو کیسے اس کا حق جو ہے وہ مطلب ادا کرنے کا جو باپا نے طریقہ اپنایا، ان میں سے کچھ طریقے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تذکرہ امیر علیہ سنت کے مزید سلسلے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو مکتبۃ المدینہ سے آپ عنقریب یا بعید کچھ عرصے میں طلب کرنے کی اس کی صورت انشاءاللہ عز و جل بن جائے گی. اور
ہمارے مدنی انقلاب کا 72واں سلسلہ اللہ نے چاہا تو آنے والی بدھ ہوگا، اور ایک منفرد سلسلہ آئے گا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، خیر اس کا نام یہ نہیں ہے، آپ کو ایک سلسلہ دکھائیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا